ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. نماز عصر کے بعد مسجد محبوبیہ میں اس وقت ہم جمع ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھانے اور اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت. آپ دیکھتے ہیں جیسے محبوبیہ سے نکلتے آپ آئی ٹیک وہاں ہے ایک چھوٹی سی لائبریری، الحمدللہ کئی سالوں سے علماء کی نگرانی میں دعوت کا کام کر رہی ہے. اسی سلسلے کا ایک درس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیسے کرتے تھے. آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی، ٹوٹل ملا کر کتنی پوری 23 سالہ 23 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیسے کیا. انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا النبی، اے نبی. یہاں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا. دے سکتے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں ہے، یا موسیٰ ہے، یا عیسیٰ ہے، یا داؤد ہے، مگر یا محمد اللہ نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ادب کرتا اللہ تعالیٰ. ہم بدعی طبقے میں دیکھتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ پکارتے رہتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. بلکہ ہم لوگوں بولتے ہیں ہم لوگ بے ادبی ہیں. بے ادب وہ بدعتی قسم کے لوگ ہیں. لہذا کہا: اے نبی انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا. خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی خوشخبری دینے والا. ڈرانے والا کس کی؟ جہنم سے ڈرانے کی. یہ 3 صفتیں ہوئی. چوتھے نمبر پر فرماتا ہے: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ کیا ہیں؟ اصل میں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل میں: ہم نے آپ کو یہ دین دیا تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کر سکیں. دوسری ایک آیت پڑھی اللہ، وہ آیت ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں: فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے نبی جس قوم کی طرف کو بھیجا گیا ہے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. بولے تو اللہ کے نبی کا جذبہ دعوت ایسا ہے، کوٹ کوٹ کے ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے نبی کا جذبہ دعوت یہ. اب یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں ذرا علمی انداز کی ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تقریباً ایک پارہ ہے وقال الذین، 19واں پارہ ہے وہ، اس میں ایک سورت ہے سورہ شعراء. آپ دیکھیں گے سورہ شعراء میں اللہ پہلے ایسا کہتا ہے: لعلک باقع نفسک علی آثارہم. وہاں لعلک باقع نفسک وہاں کہتا ہے اللہ یکونوا مؤمنین. اے اللہ کے نبی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بولے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت کو اس سورت کے شروع میں ذکر کر دیا گیا. آپ اس صورت میں دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، تمام نبیوں کے نمونے بتاتا ہے. تمام نبیوں کے بتانے سے پہلے اللہ نے بتایا رسول اللہ کو جو جذبہ دعوت تھا نا، وہ جذبہ دعوت کسی کے اندر نہیں آ سکتا. اب دیکھتے ہیں نبوت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. دنیا کے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آدم. سب سے پہلے رسول کون؟ نوح علیہ السلام.
اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا، آپ ان نبیوں میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 1,00,000 سے زائد انبیاء کا جذبہ دعوت کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی نا، مگر ماشاءاللہ وہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے 23 ایئرس میں لے لیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت بڑا بہترین ہے، اور ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مومن ہو جائیں، مگر ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور ایک آیت دیکھیے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایک رسول تمہارے میں سے آیا، وہ رسول کے 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اس بات کی حرص رکھتا ہے کہ مومن جو ہے سارے لوگ ایمان لا لیں، اللہ کے نبی کی یہ تمنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے 2 نام نبی کے رکھے، ایک نام رؤوف ہے، دوسرا نام رحیم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے سینے میں ایک دھڑکتا دل رکھتے تھے، آپ کو یہ مطلب کیا ہے، یہ جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو پکڑنے کی ماشاءاللہ بڑی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبی تھی۔ آج بھی دیکھتے ہیں ہندوستانی ماحول میں یہ غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ لوگ بولیے، اس لیے کہ میں تقریر کروں ون وے ہو گئے تو اچھا نہیں رہتا ہے، آپ لوگ بھی اگر اپنے ذہن کو کام کرے تو اچھا رہتا ہے۔ غیر مسلم کے جنازے پر سے گزرتے نا، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے وہ جنازہ؟ اب دیکھتے نا اپنے اطراف میں، ہاں دیکھتے ہیں کیا پیغام دیتا ہے۔ پیغام یہ دیتا ہے ہم اپنے وہ برادر وطن کو جہنم سے بچا نہ سکے، حالت کفر میں چلا گیا، نہیں بچا سکے، افسوس ہے۔ حالانکہ ہمارا ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا، دنیاوی ضرورتیں ہم پوری کریں، مگر اس کی روح کی غذا کا سامان نہ کر سکے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے دعوت ہے۔ دوسری بات، وہ جنازہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے، اے بندے مومن، اللہ تعالیٰ کی نعمت توحید پر اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حالت کفر دنیا سے چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں ابو طالب کو رسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں خدمت کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بڑھ کر خدمت نہیں۔ اللہ کے نبی سے چمٹے رہے، کئی سال 25 سال 30 سال نبی کے ساتھ رہے، مگر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت دیتے۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، اس مثال غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی کا جذبہ دعوت دیکھنا، اس مثال میں دیکھ کے تڑپ جاتے تھے، کیسا بھی وہ جو ہے کیا ہو جائے، ماشاءاللہ نار جہنم سے بچ جائے۔ ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا، روایتوں میں آتا ہے، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو طالب کے پاس جبکہ ان کے آخری وقت تھا، ایک طرف سے آ کر بولتے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ دیکھو اس کلمے میں تڑپ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تم نے میری خدمت کی، مگر تم نے میرے جو خدمت کی وہ خدمت تم کو نار جہنم سے بچا نہیں سکتی جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی بڑی کوشش کرتے، بولتے یا عمی لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت کی وجہ سے قیامت کے دن میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا، سپورٹ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف ابو جہل ایک جملہ بولتا، اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دل سے پھر جاتے کیا؟ ادھر سے توحید کی دعوت آتی، ادھر سے کفر کی دعوت آتی، ادھر سے ایمان کی دعوت آتی، ادھر سے شرک کی دعوت آتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا وہی ہدایت ملتی، جسے ہم بولتے ہیں نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم ہر ایک کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور دعوت کا کام بھی ہم کرے بولے تو کیا ہے، صرف ہم کیا ہے ان کو سامنے پیش کر سکتے، مگر دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ دنیا سے لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر نعوذ باللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا، دیکھو لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے حصے میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت ایسا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بھی بنایا۔ جو فرمایا، دیکھو سورہ انبیاء میں آپ دیکھتے
اللہ تعالیٰ کئی نبیوں کا تذکرہ کر کے آخری میں فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دیکھو اللہ کے نبی رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے۔ آپ کی رحمت کافروں کے لیے ہے، آپ کی رحمت یہودیوں کے لیے ہے، آپ کی رحمت ہر انسان کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ چرند پرند کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں الحمدللہ دعوت کا کام کیسے کیا؟ آپ کی نظر دیکھو، جذبہ دعوت دیکھو، آپ کی دور اندیشی کیسے تھی۔ آپ نے ایسے ایسے لوگوں پر محنت کی، اور آج کے وہ غیر مسلم، کل کے وہ ماشاءاللہ مسلمان۔ ابو بکر کو دیکھو، آپ نے ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا، ابو بکر کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے، جو کالے کلوٹ تھے مگر دل جو ہے ماشاءاللہ ایمان سے منور تھا۔ جب وہ گزرتے، ان کا جو ہے دیتا نا آقا تکلیفیں دیتا تھا، کیا کیا؟ ابو بکر نے کہا میرے پاس یہ غلام ہے، عدلی بدلی کر لیں گے۔ وہ غلام دے کر بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر هو سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، بلال بھی ہمارے سردار ہیں۔ ایک سردار نے دوسرے سردار کو جو ہے مکمل طور پر آزاد کیا ہے۔ اجتماعی کوششیں میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ دعوت تھا، اس سے پہلے کسی نبی کے اندر بھی نہیں آ سکا، اور قیامت تک جتنے دعات و مبلغین مصلحین پیدا ہوں گے، ایسا جذبہ دعوت لے کر وہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ تو میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم ہیں، آپ داعیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اس جذبے میں کئی مشکلات کو پار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یاد رکھوا دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الرفق والحلم والصبر، سب سے پہلے نرمی آنا، دوسرا یہ ہے بردباری آنا، تیسرا یہ ہے کہ صبر آنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ تینوں نہیں ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو آپ، ان کے اندر نرمی بھی ہے، معاف کرنے کی عادت بھی ہے، صبر بھی ہے، اسی لیے عیسائیت پھیل رہی ہے۔ ایک موٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو دیکھتے ہیں ہر بات میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے مسلک کا اگر کوئی آدمی آ گیا تو ہم کیسے انداز سے دیکھتے، اسے بھاگ جاتا ہماری مسجد سے، نہیں، نرمی سے بات کرو آپ۔ وہ آدمی جب نہیں جانتا تو اسے کیا کرو، پیار محبت سمجھاؤ۔ دیکھتے ہیں بدعتیوں کو ایسا پکڑ کے بولتا ہے نبی نور ہے، بول تو سامنے والا زندگی تو مان مانتا، مگر ہماری دعوت میں وہ نرمی نہیں جو ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتایا کہ ابن تیمیہ نے، نرمی ہونا، بردباری ہونا اور صبر ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھو مکی صورتیں 86 کتنی ہیں پوری؟ 86 مکی صورتیں اتری۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیا؟ اللہ کے نبی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، عقیدے کی حفاظت کرو۔ آپ پوچھیں گے ہندوستان کے اس ماحول میں ہم کتنے ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں؟ 18، ہاں 18% ہیں۔ انہوں کتنے ہیں؟ 88۔ کیا کرنا؟ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس پروگرام کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے نا، اس کے لیے ان چیزوں پر عمل کرو۔ آپ سب سے پہلے کیا کرنا؟ اپنے عقیدے کو رسول اللہ کے عقیدے کی طرف بنانے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت پڑھنا، کیسا تھا ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھتے تو بولتے یا عمار، میں سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک تمہیں ایمان میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے گوشت میں ایمان، ان کی ہڈی میں ایمان، ان کے جسم میں عقیدہ تھا، ویسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط فرمایا۔ دیکھو کافر کیا تھے، وہ پتھروں کے سامنے جھکتے تھے۔ عمر جب مسلمان ہوئے تو حجر اسود کے قریب ہوئے، پتھر کو بوسہ دے رہے نا، اس وقت اپنے عقیدے توحید کے مضبوط کرنے کے الفاظ میں فرمایا، کہا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، یہ عقیدہ ہمارے اندر آنا، اے پتھر تیرے اندر نفع و نقصان پہنچانے کی کیا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر میں تجھے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کرنا ہمیں یہ بات بھی دیکھو، صبح و شام کی دعاؤں میں ہمیں کیا کرنا، کفر سے پناہ بھی مانگنا، یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اور ایک بات نوٹ کریں آپ، شاید اس سے پہلے بتایا میں، صبح شام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کہاں کہاں پڑھتے دیکھیے آپ۔
فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، وطر کی دوسری رکعت میں سونے سے پہلے اللہ اکبر کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے ایمان کو کفر سے بچانا چاہتے تھے، شرک سے بچانا چاہتے تھے، اور کفر و شرک سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر کو سکھائی. کہا ابو بکر اگر تم کفر و شرک سے بچنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ ریاکاری ہی کیوں نہ، دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یاد رکھیے ہر مسلمان داعی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا تم اپنے قوم کے داعی ہو. طفیل گئے اپنی قوم کو جا کے جب سمجھائے تو جو ہے قوم کے لوگ مارے ان کو. آ کر کیا بولے؟ یا رسول اللہ میری قوم میری بات نہیں مانتے. ان کے قبیلے کا نام تھا دوس، طائف میں رہتا تھا. اللہ کے نبی سے آ کر بولے یا رسول اللہ میری قوم پر بد دعا کر دو آپ، اس لیے کہ انہوں تم نے جھٹلاتے. رسول اللہ آپ کو جھٹلاتے، اللہ کا جھٹلاتے ہیں. مگر نبی کا جذبہ دعوت دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے تو اللہ نے باعث رحمت بنایا ہے. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے کر ان کو میرے پاس لے آ. دیکھو طفیل بن عمر دوسی کی کوشش کی وجہ سے ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. ابو ہریرہ نے مسلمان ہونے کے بعد 5,500 حدیثوں کو ماشاءاللہ اپنے سینے میں مکمل طور پر بسایا. یہ پورا ثواب کسے ملتا؟ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو دیتا ہے. اللہ کے نبی کی جذبہ دعوت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھو حج کے دنوں میں اللہ کے نبی گھومتے، مکے میں آپ کو کیا نہیں بتایا گیا؟ اللہ اکبر. شاید کوئی ایسا راستہ نہ تھا جس کو کفار قریش نے اپنایا نہ. اللہ اکبر جاتے رہتے. اب کون تو بھی اٹھ کر میں درس دیتا رہا بولے تو کوئی اٹھ کر مجھے کہے تمہیں کیا بھی آتا نہیں، جاؤ جی اٹھ کر بولے تو کتنا غصہ آئے گا مجھے. اللہ اکبر کیا جگر لے کر زندگیاں کرتے تھے حضرات صحابہ کرام. اور آپ اللہ کے نبی جاتے رہتے، ابو لہب پیچھے سے آتا. اللہ کے نبی کے دعوت دیتے، مرد میں ابو لہب، عورتوں میں جو ہے ابو لہب کی بیوی میں جمیل کام کرتی تھی. اللہ کے نبی جاتے حج میں دیکھتے مکہ سے لوگ آئے، مدینہ سے آئے، پھر دنیا سے لوگ آتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مدینے سے آنے والوں پر آپ نے اسلام پیش فرمایا. اچھا اسلام بھی کیسے پیش فرماتے تھے؟ اس میں حکمت دیکھو کیسی ہے. شاید وہ جمرات جہاں ہے کنکری ماتے ہیں وہاں کچھ مطلب ٹینٹ جیسا تھے، اس میں مدینے سے لوگ آتے تھے تو وہ لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر لاتے تھے. اللہ کے نبی کیا کرتے؟ جا کر ان کے ساتھ مکمل طور پر کیا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں الحمدللہ ان کو دعوت پیش کرتے. دیکھو یہ جملہ سنیے، مدینہ جانے سے پہلے اسلام الحمدللہ اس سے پہلے ہی مدینہ پہنچ چکا تھا. اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں نو مسلم ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم کیا نہیں کرتے؟ مطلب انتظام نہیں کرتے. جو لوگ مسلمان ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا. مصعب بن عمیر اللہ اکبر اتنے ناز و نخرے میں زندگی گزارے انہوں، جب اسلام کو گرہ لگائے تو ماشاءاللہ پوری زندگی شادی ہو گئی. اسلام کے لیے کیا نہیں کیا صحابہ کرام نے. جب غزوہ احد میں ان کو دفن کرنے کے لے جایا گیا، سر ڈھانپتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے سر کھل جاتا. نبی نے دیکھا تو اللہ کی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سر ڈھانپ کر پیروں کی جگہ گھاس ڈال کر جو ہے دفن کر ڈالو. یہ جو ہے ناز و نخروں میں پلے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر کا یہ حال ہے. جب اسلام کو گلے سے لگایا، جذبہ دعوت ایسا کہ ہجرت سے پہلے خود مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے میں جا کر الحمدللہ کیا کرتے تھے؟ اسلام پیش کرتے، قرآن پڑھاتے. کئی بڑے بڑے صحابہ کا نام آتا، اسد بن زرارہ، یہ لوگ ماشاءاللہ جیسے مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی کا جذبہ دعوت دیکھنا، یہ بات یاد رکھیں آپ. اللہ کے نبی نے دعوت کا کام کرنے کے لیے نہ گرمی دیکھا، نہ سردی دیکھا، نہ بیماری دیکھا، نہ صحت دیکھا، نہ دن کا اجالا دیکھا، نہ رات کی تاریکی دیکھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اچانک جانے لگے. اب ہمارے پاس ایسا ہوا تو شوہر پوچھتے کہاں جا رہے ہیں، بیوی پوچھتی کہاں جا رہے ہیں. آپ نے اس موقع پر فرمایا دیکھو یہ قافلہ آیا ہوا ہے، مکے میں ہے، صبح ہوتے ہوتے اگر ہدایت کے بغیر چلا گیا تو کیا کروں گا میں؟ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تڑپ تھی جو اللہ کے نبی کو راتوں میں نیند سے اٹھا دیتی تھی. اب یہی جذبہ دعوت دیکھو، جب اللہ کے نبی ذرا اوڑھ کر سوتے، اللہ اپنے نبی کو کیا پیارے انداز میں پکارتا، کہتا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے،
کبھی فرماتا یا ایھا المدثر، چادر ڈھانپ کر رونے والے کھڑو، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات میں تہجد پڑھو، کبھی فرماتا کھڑے ہو جاؤ اور ساری انسانیت کو مکمل طور پر ڈراؤ۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل میں جذبہ دعوت تھا نا، وہ جذبہ دعوت کہاں پیدا ہوتا بولیے آپ؟ جسم کے کون سے حصے میں پیدا ہوتا جذبہ؟ دل۔ جذبہ کہاں آتا؟ دل میں آتا۔ اسی جذبے کی کمی ہے ہمارے علماء کے اندر بھی۔ جذبہ ہونا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اتنے کم لوگ ہیں، شاید اگر کوئی دوسرا ہو تو درس نہیں دے گا، میں ہوں درس دے لے رہا ہوں، لوگ بولیں گے کیا اتنے کم لوگوں کو جمع کرو، مجھے بلایا کیا پوچھتے ہیں آج کل لوگ؟ نہیں، جذب دعوت ہونا، اگر ایک آدمی بھی بیٹھتا میں درس دیتا انشاءاللہ۔ جذب دعوت کیسے ہونا؟ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں دیکھا سب سے پاکیزہ دل اگر کسی کا پایا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ وہ دل کیسے تھا؟ دل ایسے تھا جس دل کو 2 مرتبہ بائی پاس سرجری کر کے نکالا گیا۔ کب؟ ایک دودھ پیتے وقت اور دوسرا معراج سے پہلے نکالا۔ اس کو نکالنے والے کون؟ جبرائیل و میکائیل علیہم السلام نکال رہے ہیں۔ سونے کے تش میں رکھتے ہیں، کس کے؟ سونے کے تش میں رکھ کر زمزم سے دھوتے، اس کو نکال کے اپنے کو دھلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس دل کو کیوں جذب دعوت سے کوٹ کر بھر دیا گیا۔ اللہ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے اگر یہ قرآن کی عظمت ایسی ہے ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر رسول اللہ نے جو دل پایا تھا وہ دل کیسے تھا؟ یہ دل تو آسمان کی طرف سے آنے والی وحی کو 23 سال تک برداشت کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا جذب دعوت ایسے تھا۔ چنانچہ دیکھو جذبہ ہونا، ہم جیسے بولے جذبہ ایک دن نہ دن چلے گا تو ایسے نہیں، جذبہ کیسے ہونا؟ مرتے دم تک ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس جذبہ دعوت پر آپ مرتے دم تک مکمل طور پر باقی رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے اٹھتے، ایک دن کام کرتے دوسرے سو جاتے، ویسے نہیں تھا۔ اب جیسے ہمارے پاس دیکھتے ہیں ایک دن کام کرے دوسرے دن پورا مہینہ کھا نہیں، کہا 3 سال تک اللہ کے نبی نے چھپ چھپ کر دعوت دی۔ یہ حکمت ہے یہ۔ اب 3 سال دعوت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری، کیا کہا؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اور اللہ کی نبی کی دعوت دیکھو، اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ہر ایک کو دعوت دیتے۔ آپ نے غلاموں کو بھی دعوت دی، آزاد لوگوں کو بھی دعوت دی، مردوں کو دعوت دی، عورتوں کو دعوت دی، بچوں کو دعوت دی۔ مردوں میں دعوت دی تو ابو بکر سب سے پہلے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں جذبہ کیسے تھا دعوت کا؟ ماشاءاللہ وہ دعوت کا جذبہ خدیجہ کے اندر کیسے تھا؟ آپ جب دعوت توحید لے کر اٹھے، آپ کی دعوت توحید پر لبیک کہنے والی یہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جو دعوت تھا نا، دیکھتے ہیں آپ کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، آپ دعا بھی کرتے تھے۔ آج اس کی بڑی کمی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے۔ کہاں دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے، عمر بن خطاب دونوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو کیا تو توحید کی دعوت دے دے، ہدایت دے دے، مگر آپ عمر کو زیادہ چاہتے تھے۔ ماشاءاللہ رسول اللہ کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر کے حق میں الحمدللہ قبول ہو گئی۔ اس طریقے سے ہمارے اندر نرمی ہونا اور عفو درگزر کا کام بھی ہونا، اور جو آیت میں نے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے تو کیا کرنا؟ ہمیں دعوت کا کام کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا۔ آج کل دعوت کا کام کرو بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب کھول لیتے ہیں۔ دعوت کا کام بولے تو غیر عالموں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نہیں، کیا کرو؟ دعوت کا کام علماء کی سرپرستی میں کرو۔ آج کل دیکھتے ہیں فتنہ جو ہے علماء میں سب میں اٹھ رہا ہے، انہیں عالم نہیں، انہیں برابر نہیں، لوگوں پر نہ علماء پر لوگ نکیر کرنے لگے ہیں۔ کیا ہے یہ بات؟ یہ غلط بات ہے نا۔ یہ علماء اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، لہٰذا اولیاء کے خلاف منہ کھولنا، ان کی غیبت کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عالم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا، خصوصاً نوجوان اس کی طرف جا رہی ہیں۔ کوئی بھی عالم نہیں ہے، 2 عالم انڈیا میں، کسی کا یہ نہیں کرنا، بلکہ بعض لوگ دیکھتے ہیں اپنے جو ہے ایریے کی مسجد چھوڑ کر کے تقی دن جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے مسجد علی کو جاتے ہیں۔ یہ سب فتنہ آ رہا ہے، اسے بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ یہاں تک پہنچے تو یہاں تک پہنچانے والے علماء نہ تھے؟
جب آپ توحید پرست بنے سب علماء کی طرف سے نہ بنے آپ، مگر آپ ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بولے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کیا ہونا، نرمی ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا، جذبہ دعوت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن میں جو آیتیں ان آیتوں کو یاد کرو۔ دوسری چیز یہ ہے احادیث کو پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تمہاری طرف سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تمہارا لیے سرخ اونٹ ذرا بہتر ہے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر، یہ بھی دعوت ہے، آپ سن رہے یہ بھی دعوت ہے، اور یہ اپلوڈ ہوگا یہ بھی دعوت ہے۔ اگر آپ میرے تقریر کا ایک جملہ بھی اگر کسی کو بولے یہ بھی دعوت ہے۔ مؤذن بھی داعی ہے، خطبہ دینے والا بھی داعی ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھ دعوت کرنا تو انسٹال ڈالنا سمجھتے ہیں، نہیں، دعوت کا کام، امام نماز پڑھا وہ بھی داعی ہے، خطیب خطبہ دیتا وہ بھی داعی ہے، یا ہم جو بیٹھ کر کر رہے یہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے لیے جو لوگ پیسہ دیتا وہ بھی دعوت میں ہیں۔ دعوت کے لیے جو لوگ اپنا وقت دیتے، گاڑیاں دیتے، سب کچھ دیتے، کھڑے ہو جاتے، مصروفیتوں کو چھوڑتے، یہ بھی مکمل طور پر دعوت ہے۔ معزز حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ دعوت تھا، آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ہر وسیلے کو اپنایا۔ کبھی کیا کرتے، حج کے موسم میں جاتے، کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتے، صفا پہاڑی پر وہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیج تھا۔ مدینے کو آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے دعوت کے کام میں تیزی پیدا کر دی۔ دیکھو اللہ کے نبی نے جذبہ دعوت جو پایا، آپ نے وہ جذبہ دعوت اپنے صحابہ میں بھی پیدا فرمایا۔ آپ صحابہ آپ کی دعوت کے صحیح وارث تھے۔ اس کی مثال دیکھا ہے، دو مثالیں دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں ایک آدمی نے چاقو سے مارا تھا، معلوم ہے نا، 14 لوگوں کو زخمی کیا، کئی لوگ مر گئے، انہیں اپنے آپ کو بعد میں مار لیا۔ انہیں کون تھا؟ مجوسی تھا انہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کو مسجد سے لا کر ان کے گھر میں لایا گیا، دودھ ڈالتے تو اندڑی سے باہر نکل جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال تھی۔ جب ان کی عیادت کے لیے ایک آدمی آیا، دیکھو دعوت کا جذبہ کیسا ہے، ایک آدمی آیا، وہ آیا تو حضرت عمر کو بہت چڑھایا، بات کیا، لیکن جب وہ آیا تو اس کے ٹخنے کے نیچے پینٹ تھی۔ کیا تھی؟ پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے۔ مرد کو نہیں پہننا چاہیے، عورت تو برقع پہن تو لڑنا اتنا پہننا، آج الٹا ہو گیا ہے۔ مرد کا لباس لمبا ہو جا کے عورت کا لباس کیا ہو جا رہا ہے، لمبا شارٹ ہو جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ عورت جو کپڑے پہنتی پورا مکمل طور پر چھپ کرنا، زمین کو جھاڑنا، اتارنا۔ تو وہ آدمی حضرت عمر کی تعریف کر کے جانے لگا، دیکھو ایسے موت میں، ایسے بیماری میں ہے جس بیماری میں حضرت عمر کو دنیا چھوڑنا ہے، پھر بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑتے۔ بول ردو علی الغلام، اس بچے کو میرے پاس لوٹاؤ۔ کیوں؟ وہ بچہ جب آیا تو بولنے لگے، اے غلام اپنے کپڑے کو اوپر رکھو، دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پاک صاف رہیں گے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں عمر کا جذبہ دعوت دیکھو، منکر کو دیکھ کر خاموش نہیں رہے، یہ واقعہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کئی صحابہ کو ماشاءاللہ داعی بنا کر بھیجے۔ معاذ بن جبل، اللہ اکبر، حلال و حرام میں، بلکہ ان کو کہا یہ جو کیا ہیں، علماء کے امام ہیں، یہ حلال و حرام کے بارے میں زیادہ جاننے والے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے تھے، ہمیشہ کیا کرتے، گھر کے پاس سے الوداع کہتے تھے، مگر اس مرتبہ کیا ہوا، معاذ اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی ان کے وہ رسی پکڑ رہے ہیں جانور کی، باہر آ رہے ہیں، مدینے کے باہر تک آ رہے ہیں۔ معاذ نے دیکھا کیا بات ہے، یہ اللہ کے نبی میرے پاس دور دور تک آ رہے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بولتے، میں اوپر بیٹھا ہوں، نبی چل کر آ رہے ہیں، کبھی میں آپ کو دیکھتا تو کبھی مدینے کی دیواروں کو دیکھتا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مدینے کے آخری شہر کے حصے میں چھوڑا، ایک جملہ کہا، اے معاذ شاید تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، تم کیا ہو، دعوت کا کام کرنے جا رہے ہو، داعی مبلغ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، انک تمر بقبری و مسجدی، معاذ یاد رکھو جب دوبارہ آؤ گے نا تم میری قبر پر سے گزرو گے، جب تم دوبارہ آؤ گے میری مسجد کے اوپر سے گزرو گے۔ ایسے چھوا دعوت کا جذبہ لے کر جینے والے صحابہ کرام۔ معاذ یمن میں ہیں، اللہ کے نبی کا انتقال مسجد میں یہاں مجروی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا، دعوت کے لیے اپنی زندگیاں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، آپ نے دیکھو غیر مسلم بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجے، اس میں کون کون تھے، عیسائی تھے، سب تھے اس میں۔ جن لوگوں نے خط لیا اچھے انداز سے لیا، الحمدللہ یہ ہوا۔ جن لوگوں نے آپ کا خط پھاڑا،
آپ کے قاصد کو قتل کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرا خط پھاڑا اس کی ملکیت حکومت کو اللہ پھاڑ کے رکھ دے۔ ویسے ہی ہوا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دعوت ایسے تھا، نہ کوئی طوفان روک سکا، نہ کوئی غیر مسلم روک سکے۔ ہمارا جذبہ دعوت ایسے ہونا۔ ہندوستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعوت کا کام اچھے انداز سے علماء کی نگرانی میں کرنا چاہیے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیسے کرتے تھے وہ سب سے پہلے سیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ کے نبی دعوت کا جو کام کرتے کس روشنی میں کرتے تھے؟ آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں جو وحی کا جو کام ہوتا نا، یہ دنیا کا سب سے بہترین تیسرے بولتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگو میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی جو ہے کیا ہے دن کی طرح یہ ہے روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں، دعوت کے واسطے سری طور پر بھی دعوت کرنا، جہری طور پر بھی کرنا، اور انڈیویجول ہے نا ہم لوگ ایک دوسرے پر ہمیں محنت کرنا۔ سب کو لوگوں کو ملا کر بول کے چلے تو ہوتا نہیں، انفرادی طور پر الگ الگ محنت کرنا جیسے اللہ کے نبی نے مکہ مدینے میں فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے دعوت کے اوپر چلتے ہیں تو یاد رکھو آپ کو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ آخری چیز ہے، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے میں دیکھتے ہیں مختلف تحریکوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں دعوتوں کے کام کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ کیا؟ دعوت میں سب سے پہلے چیز جو مقدم ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید سب سے پہلے، بعد میں نماز، بعد میں روزہ، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں فضائل، بعد میں مسائل، سب کچھ۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ دوسرا اس کا اہتمام کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ نماز کی طرف بلاتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں خدمت خلق کی طرف بلاتے ہیں، میڈیکل کیمپ رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ سے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ انبیاء کو دیکھو، انبیاء نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، اہل حدیثوں کو وہابی بول کی گالی دیتے ہیں۔ یہ بولتے پانچواں امام ہے ہمارے امام، انہوں نے ہمارے امام کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ اگر ہم ہندوستانی ماحول میں عقیدہ توحید کی ترویج و اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہیں، امن و سلامتی سے کرو، حکمت سے کرو، جیسا کہ ماشاءاللہ پورا جزیرۃ العرب شرک کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ بقیع میں جو ہے ایسی پختہ قبریں بنائی سلطنت عثمانیہ کے لوگ، وہاں قبروں میں لا کر مردوں کو دفن کرنا مشکل تھا، خون نہیں بہایا، بادشاہوں کو توحید پرست بنایا، اور ماشاءاللہ ایسی حکمت سے کام کیا کہ آج سعودی عرب میں جو بھی عقیدہ توحید ہے وہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم میں سے دیکھنا چاہیے کون انبیاء کے راستے پر چل کر توحید کا کام کرتے ہیں، عقیدہ توحید کا کام کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہیے۔ اور جو بھی دوسرے مسلک کا آدمی ہمیں ملتا، ہمیں کیا کرنا؟ عقیدہ توحید کی طرف دھلانا چاہیے۔ اب لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنے وقت نہیں ہے، جا کو غیر مسلموں کو کہاں جا کو دعوت دیتے؟ نہیں، دونوں کام کرو آپ، غیر مسلموں کو بھی دعوت دو، مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرو، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز غیر مسلموں سے تعلقات پیدا کرنا۔ ہم تجارت اور تعلقات پیدا کرتے، مہینہ ہو تنخواہ دینے جانتے، مگر سامنے والے کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ یہ مرد و خواتین سب کے لیے مثال اچھی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ ان کے ایک شوہر تھے، ان کا نام تھا مالک، انس ابن مالک بولتے نا، وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہیں عیسائی تھا۔ حضرت ام سلیم کیا کرتی؟ بچے کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے، وہاں سے کرسچن دعوت آتی، پریشان ہو گئیں، میں مسلمان بننا چاہتی ہوں، وہاں سے عیسائیت کی تبلیغ آ رہی ہے۔ اس موقع پر ام سلیم کے جذبے کو اللہ نے دیکھا، وہ ہوا کیا؟ وہ جا کے جو ہے عیسائی جو کرسچن تھا وہ سیریا میں مر گیا۔ اس کے بعد ام سلیم نے دیکھا کہ میں جذبہ دعوت کا کام کیسے کروں، میں اپنے بچے کو بچانا بھی ہے مجھے، اور دوسروں کو بھی نار جہنم سے بچانا ہے۔ ایک صحابی کے اندر ماشاءاللہ جذبہ دعوت کیسا ہے دیکھو۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ، کیا تھا نا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں کیا کرتے تھے؟ قریش کے بڑے عقل مند، انہوں کیا کرتے تھے؟ اپنے سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو طلحہ تمہارے اوپر تعجب ہوتا ہے مجھے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے بت بنا کر تم ان کو پوجتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟
حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے آفر دیا، ایسا کرو تم مسلمان ہو جاؤ، زبردستی نہیں، تم ان کے ذہن کے دریچوں کو کھولا، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو جائے، اچھا مسلمان تو کیا ملے گا آفر؟ بلے میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں۔ کتنا بڑا آفر! اس کے بعد سلیم کا جذبہ دیکھو، سلیم نے کہا ٹھیک ہے شادی کر لے تو میں، مگر مہر کیا؟ مہر کچھ پیسے نہیں، چین سب نہیں چاہیے مجھے، نہ سونے کی چین نہ کچھ بھی نہیں، نہ پیسے، بلکہ کہا تمہارا اسلام لانا خود میرا مہر ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں پورے تاریخ اسلام میں اتنا اچھا مہر کسی نے نہیں دیکھا آج تک۔ اس کے بعد کیا گئے؟ ابو طلحہ نکلے، ذہن کے دریچے کھلے، اللہ نے سلیم کو ابو طلحہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ابو طلحہ نکلے، رسول اللہ کے پاس جا رہی سو، یہ جو واقعہ پیش آیا پورا واقعہ وہاں جا کے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ایسے تھے چہروں کو دیکھ کر پڑھ لیتے لوگ کس مقصد کے لیے آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ابو طلحہ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو طلحہ کسی نیک ارادے سے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد ابو طلحہ نے پورا ماجرا سنایا، ایسے ایسے آفر دیا، یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو سلیم میرے تو شادی کرنے تیار ہے، اور کہتی ہیں کہ میرا اسلام لانا میرا اسلام لانا خود میرا مہر ہے۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ دیکھو، ہمت افزائی کرتے ہیں، قربان جاؤ نبی کے الفاظ پر۔ کہا اللہ کے نبی نے ابو طلحہ دیر کس بات کی، ایسا کرو اگر تم دونوں شادی کر لو تو میں گواہ بننے تیار ہوں۔ ایسے مثالیں ہم بار بار پڑھنا، سیرت صحابہ چھانو، کیسی مثالیں تھیں۔ محمد بن قاسم ہندوستان آئے صحابہ کے زمانے میں، اللہ اکبر، ایسے دلوں کو جیتا۔ ہندوستانی تاریخ میں یہ تذکرہ ملتا ہے جب فاتح حسین محمد بن قاسم جب جانے لگے نا، لوگ رونے لگے، ہماری جو ہے کیا ہے، امین چلا جائے، ہمارا محافظ چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد حالت تو اتنی ہوئی، لوگ محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر اسے چومتے تھے۔ یہ دعوت ہے، لہٰذا دعوت کا کام ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی نبی نے ہمیشہ دعوت دی، جب دنیا سے جا رہے تھے آپ نے بھی عقیدہ توحید پر لوگوں کو ابھارا، نماز کے بارے میں کہا، ماتحتوں سے حسن سلوک کی مکمل تو تاکید کی۔ لہٰذا صحابہ میں ہمارے میں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں مسلمان میں تھے، ساتھ میں داعی بھی تھے، ہم کیا ہو جا رہے ہیں، خالق خزانے کے سام بن جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں دعوت کا پیدا کرو، اپنی بیویوں میں پیدا کرو، ایک اسپرٹ کے ساتھ جیو۔ زندگی کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں 60 اور 70 کے درمیان میری امت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ 70 سے بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، دعوت میں لگاؤ، وقت ہے تو لگاؤ، علماء آتے ہیں تو ان پر خرچ کرو، جذبہ دعوت لے کر جیو۔ دیکھو اگر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو تھی نا، اگر وہ جذبہ دعوت اور عقیدہ توحید پر اگر محنت کرتے، آج یہ نقشہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ماحول میں جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو اگر محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، دعوت کا کام کرو، حکمت سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے جو ہے میں اپنے دور ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آئی ٹیک ہے اسے آپ جڑے رہیں، اس کے بارے میں غلط باتیں کوئی بھی سنتے ہیں تو ذمہ داروں تک جائیں۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے عبداللہ جولم بھی ہیں، اور معراج ربانی حفظہ اللہ کے داماد عبداللہ، کیا نام ہے ان کا، عبداللہ طاہا مدنی بھی ہیں، اور میں بھی جو ہے اسی ٹیم میں رہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جذبہ دعوت اسپرٹ لے کر جئیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت کے اس فریضے کو انجام دینے توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دعوت کے کام کو انجام نہیں دیں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ کل جو ہے ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہمارا گریبان پکڑے گا، یہی ہونے والا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں پستی سے نکلنا، حالات اچھے ہونا، دعوت کے لیے بہترین اللہ نے ہمیں جہاں ماحول رکھا ہے۔ جب میں مدینے سے فارغ ہوا، انڈیا کو آ رہا تھا، میرے اساتذہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ پوچھے کیوں روتے ہیں؟ بولے آپ یہاں پڑھ لیے نا، ہندوستان میں جا کر اب دعوت کا کام کرتے، اللہ اتنا اچھا ماحول دیا، وہ خوشخبری آپ کو ملے گی، اس کو دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہیں، مگر وہ ماحول ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اسلام تو مذہب ایسا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے، دعوت کا کام حکمت سے اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔